بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک جیسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہو گئی اور ہر طرف سے دھواں شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ شہر کے تمام لوگ خوف خدا سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ سب لوگ توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری تعالیٰ میں گر گرا کر گریہ زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، یہاں تک کہ سچی توبہ کر کر خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ زاری پر رحم آیا اور عذاب الہی اٹھا لیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، یعنی کوئی فائدہ نہیں دیتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔ معزز سامعین، عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی پر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرعے میں نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی اسی وقت ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا ایک مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بھی بہت نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ نے اس کے سائے میں آرام فرمایا۔ پھر جب آپ کو کچھ توانائی حاصل ہوئی تو اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگوں نے انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ پر ایمان لائے۔ معزز سامعین، اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے اور قرعہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے۔
تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے اس دن تک جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے۔ پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی عذاب بن کر نازل ہوا تو اسے بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور گریہ زاری سے اللہ رب العزت ان کی بلاؤں، ان کے عذاب کو دفع کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان پر پورا اترتے ہیں اور صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تو ان بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ مگر کیا ہوا کہ انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ پھر جب مچھلی نے نگل لیا تو اس کے بعد کیا زندگی کا کوئی سہارا باقی رہتا ہے؟ لیکن اس حالت میں بھی آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ سلامت رکھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن کی طرف پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔